تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد 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 ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالآخرة هم يوقنون. وفي مقام آخر أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا مقين قلوب المؤمنين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. چاروں طرف ہیں اس کے جلوے، نظر کو ذرا گما کے دیکھو، ہر قدم پہ وہ خود ملے گا، قدم تو ذرا اٹھا کے دیکھو. وہ کب جدا ہے، وہ کب چھپا ہے، ہر دل میں تو بس رہا ہے، وہ جان سے بھی قریب تر ہے، نفس کا پردہ ہٹا کے دیکھو. یہاں کی وسطیں سمیٹ لیں گے، اندھیرے بستر لپیٹ لیں گے، اس کی الفت کے دیپ دل کے نگر میں یارو جلا کے دیکھو. سفر میں وہ ہے، حضر میں وہ ہے، دل کے نگر نگر میں وہ ہے، جو ہو تم بھی اس کے طالب، اس کے سامنے پیشانی جھکا کے دیکھو. خدا کی رحمت کمال اس کا، جلال اس کا، جو دیکھنا ہو جمال اس کا، مدینے میں ذرا جا کے دیکھو. خلق کائنات جل جلالہ کی حمد و ثنا، قاسم عزت، شہکار تخلیق قدرت، قسیم نعمہ جنت، شہنشاہ دین و ملت، حضور جان رحمت، تاجدار کائنات، شان کائنات، جان کائنات، رحمت کائنات، اصل کائنات، مقصد کائنات، منبع کائنات، ملجأ کائنات، زینت بزم کائنات، روح کائنات، جان کائنات بلکہ جان جہان کائنات، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود شریف کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد، مقتدر علماء و مشائخ، حاضرین و سامعین مکرم، آج کا یہ عظیم الشان اجتماع مخلص فی اللہ جناب محترم سلامت اللہ صاحب گجر، ان کے دعوت نامے پر انعقاد پذیر ہے. آپ کے والد محترم جناب ماسٹر رشید احمد صاحب گجر، آپ کی صدارت میں اور آپ کی سرپرستی میں اور دیگر علماء اور شخصیات کی سرپرستی میں یہ پروگرام ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم محترم جناب سلامت اللہ صاحب کی والدہ محترمہ مرحومہ کی بخشش فرمائے. انہوں نے اپنی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے اس کانفرنس کا انعقاد کیا ہے. اللہ اس بابرکت نشست کے انوار انہیں ڈائریکٹ قبر میں نصیب فرمائے.
اولاد نیک ہو تو والدین کے لیے دنیا میں بھی راحت اور چین کا سبب بنتی ہے، اور اگر وہ دنیا سے چلے جائیں تو قبر میں بھی اولاد کی ٹھنڈک انہیں محسوس ہوتی ہے۔ نبی رحمت علیہ السلام نے دنیا سے جانے کے بعد جن اعمال کا تذکرہ کیا کہ وہ باقی رہتے ہیں، ان میں صدقات جاریہ، علوم نافع کے ساتھ ولد صالح یدعو لہ، حضور کے الفاظ نور ہیں۔ فرمایا کہ اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، 3 اعمال باقی رہتے ہیں۔ ایک تو الصدقۃ الجاریہ، صدقات جاریہ ہیں، اللہ کے لیے کوئی ایسے کام کیے ہوں جن سے مخلوق خدا فیض لیتی ہو، مخلوق خدا اس سے فائدہ حاصل کرتی ہو، تو چاہے وہ صدقہ کرنے والا شخص دنیا میں ہے یا دنیا سے چلا گیا ہے، جب تک وہ مخلوق فائدہ لیتی رہے گی اس صدقہ کرنے والے کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ اسے صدقہ جاریہ کہتے ہیں۔ بہت سارے ایسے ہنر ہیں، بہت سارے ایسے علوم ہیں جو بندہ اللہ کے لیے سکھا جاتا ہے، اللہ کے لیے پڑھا جاتا ہے، بندے کی مدد کر جاتا ہے، بندے کے لیے آسانیاں پیدا کر جاتا ہے، تو یقیناً وہ جو طالب علم ہیں، سیکھنے والے ہیں، جو ان کے شاگرد ہیں یا فائدہ لینے والے ہیں، تو ہر قدم پر وہ سکھانے والے کے لیے دعا گو رہیں گے، سکھانے والے کے لیے وہ ہمیشہ دلی طور پر احسان مند رہیں گے۔ تو جب بندہ قبر میں بھی چلا جائے تو دنیا پر اگر ایسا کام کر گیا ہے تو اس کا کنیکشن قبر کے ساتھ ہوتا ہے، اور ہر لمحہ قبر منور ہوتی ہے، آخرت میں درجات کی بلندی کا سبب بنتا ہے۔ تیسرا ولد صالح یدعو لہ، وہ نیک اولاد جو والدین کے لیے دعا کرتی ہے۔ ویسے تو ہم نماز پڑھتے ہیں، کوئی بھی نیکی کریں تو نیکی کی نیت کے ساتھ ہی والدین کو اس کا اجر پہنچنا شروع ہو جاتا ہے۔ نیت بندہ کر لے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ ایصال ثواب کی نیت کرے تو تب پہنچتا ہے، لیکن جمہور کا نظریہ ہے کہ اولاد ماں باپ کے لیے ثواب کی نیت کرے یا نہ کرے کہ انہیں ثواب پہنچانا ہے، فرمایا نیت کرے یا نہ کرے، جو ہی اولاد نیک کام کرتی ہے ماں باپ کا وہ میٹر چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اس دولت کے لیے انبیاء نے بھی جھولیاں پھیلائی، مانگنے کے لیے انبیاء کے ہاتھ اٹھے، انبیاء نے اولاد مانگی۔ یہ بہت بڑا پھل ہے، بہت بڑی دولت ہے، لیکن اگر تربیت صحیح کر دی، نیک رستے پہ چل پڑے، نیکی کی طرف راغب ہو گئے، اللہ اس کے رسول کی فرمانبرداری نصیب ہو گئی، اللہ اس کے رسول کا فضل ان پہ ہو گیا، تو پھر وارے ہی نیارے۔ اور اگر خدا نخواستہ بندہ برے اعمال کرتا ہے تو اس پر بھی علماء کے 2 نظریے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ بچہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کی جو ظلمت ہے وہ بھی قبر میں پہنچتی ہے، اور ماں باپ کو احساس ہوتا ہے اور تکلیف ہوتی ہے، اور اس گناہ کا بوجھ ماں باپ کی قبر میں انہیں محسوس ہوتا ہے۔ یہ باقاعدہ نظریہ ہے علماء کی ایک جماعت کا۔ لیکن دوسرے علماء کہتے ہیں کہ ہاں بات یہ سچی ہے، بات یہ ٹھیک ہے
کہ گناہ کا بوجھ انہیں قبر میں محسوس ہوگا، لیکن کن کو؟ کہ جنہوں نے تربیت صحیح کرنے کی کوشش نہ کی، دنیا داری تو سکھائی، فیکٹری میں جانا تو سکھایا، ہنر تو سکھایا، 1 کے 10 بنانے تو سکھائے، ارب پتی بننا کس طرح ہے، کروڑ پتی بننا کس طرح ہے، یہ تو سکھایا، لیکن مسجد کا رستہ نہ دکھایا، قرآن نہ پڑھایا، دین کے ساتھ وابستہ نہ کیا، دینی تربیت نہ کی، تو فرمایا ان کو تو بلا اختلاف قبر میں انہیں بوجھ ملے گا کہ اگر بچہ ہلڑ بازی کرتا ہے، فضولیات میں پڑتا ہے، وہ بے راروی کا شکار ہو جاتا ہے، تو ماں باپ کے مرنے کے بعد بھی جیسے زندگی میں اذیت کا سبب ہے، یاد رکھیں کوئی بھی ماں باپ چاہے کتنے بھی روشن خیال کیوں نہ ہو یا کتنے بھی دین سے دور کیوں نہ ہو، چاہتے یہی ہیں کہ بچوں کا اخلاق اچھا ہو، بچوں کی سیرت اچھی ہو، بچوں کا کردار اچھا ہو، اور جب اچھائی ان تک پہنچتی ہے تو ان کا دل ٹھنڈا ہوتا ہے۔ یہ تو کوئی آٹے میں نمک جتنے لوگ ہوتے ہیں کہ جو بچہ داڑھی رکھ لے تو ماں پریشان ہو جائے، باپ پریشان ہو جائے۔ وہ تو بدبختی کی انتہا ہے نا کہ بچہ مسجد میں جاتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، یا دینی مجلس میں جاتا ہے، یا کوئی اہل اللہ کے پاس بیٹھتا ہے تو والدین پریشان ہو جائیں، یار بچہ مسیتر بن رہا ہے، بچہ، یہ بدبختی کی انتہا ہے۔ اور یہ آٹے میں نمک جتنے لوگ ہیں، زیادہ نہیں ہیں تو ہیں، لیکن بہرحال ہر والدین کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اولاد نیک کام کرے، اور جب نیک نامی ان تک پہنچتی ہے تو ان کا دل ٹھنڈا ہوتا ہے، اور اگر برائی کی خبر پہنچے تو بہرحال وہ رنجیدہ ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، ان کے دل سے آہو سسکی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مرنے کے بعد بھی جب اولاد غلط کام کرتی ہے تو ان کی روحیں پریشان ہوتی ہیں۔ علماء سے پوچھئے، علامہ جلال الدین سیوطی نے ارواح پر پورا کام کیا ہے، پورا کلام کیا ہے، کتابیں لکھی ہیں، انہوں نے نچوڑ نکالا ہے کہ نیکی کا فائدہ بھی پہنچتا ہے، اور اگر تربیت نہ صحیح کی ہو تو گناہ کا ان کو صدمہ بھی ہوتا ہے اور ان پر بوجھ بھی ہوتا ہے۔ بلکہ ثابت کیا ہے کہ اگر اولاد کی تربیت صحیح نہیں کی تو باز پرس ہوگی، پوچھا جائے گا، باقاعدہ سوالات ہوں گے، ان کو حساب دینا پڑے گا کہ فیکٹری جانا تو سکھایا، دولت مند بننا تو سکھایا، لیکن اللہ اس کے رسول کے رستے پہ چلنے والی سوچ نہ دی، کیوں نہ دی، کیا وجہ تھی؟ اللہ اکبر۔ تو ایک علماء کے گروہ کا یہ نظریہ ہے کہ اگر ان کی تربیت صحیح نہیں کی تو پھر تو بوجھ پڑے گا، لیکن اگر حتی الامکان کوشش کی ہے، مسجد میں جائے، قرآن پڑھے، دین سیکھے، دین کے رستے پہ چلے، اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے والا رستہ اپنائے، آخری دم تک کوشش رہی کہ میرا بیٹا سیدھے رستے پہ چلے، دعا کرتا رہے، کراتا رہے، کوشش کرے، تو فرمایا امر ربی بہرحال غالب ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ اللہ اکبر، یہ تو اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ خواہش کرتا رہا، کوشش کرتا رہا، اور کوشش کے باوجود اگر اولاد نیک نہ ہوئی تو فرمایا اگر دنیا سے چلا گیا تو اس کی گناہ کا اس کی قبر پہ بوجھ نہیں رہے گا، کیونکہ وہ اپنی ذمہ داری نبھا گیا، وہ اپنی کوشش کر گیا، کیونکہ دلوں کے ارادوں سے وہ مالک واقف ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجد الکریم تو علیم بذات الصدور ہے۔ تو اگر اولاد نیک کام کرتی ہے تو والدین کو اس کا اجر پہنچتا ہے، اگر گناہ کرتی ہے تو اس کے متعلق جو حکم ہے وہ میں نے عرض کر دیا ہے۔ لیکن ایک اولاد ہے
جو باقاعدہ اپنے والدین کے لیے اہتمام کرتی ہے وہ نور علی نور ہے، وہ ایک رحمت کا ایک سلسلہ ہے، بہت بڑی خوش بختی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب وہ ایصال ثواب کی نیت کرے یا نہ کرے، ماں باپ کے نامہ اعمال میں اس کا اجر انہیں ملتا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ لیکن سرکار نے جس طرف اشارہ کیا ہے وہ بھی بڑی بات قابل غور ہے کہ جب صدقات جاریہ کا ذکر کیا، ان نفع مند اعمال کا ذکر کیا جن کا مرنے کے بعد بھی میٹر رکتا نہیں، ریڈنگ چلتی رہتی ہے۔ فرمایا والدن صالح یدعو لہ، فرمایا وہ نیک بیٹا جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتا ہے۔ دعا نہ بھی کرے تو نماز پڑھے تو ماں باپ کو تو اجر پہنچتا ہے، ماں باپ کو تو فائدہ پہنچتا ہے۔ اور میں اکثر کہتا ہوں کہ سالانہ ختم شریف قل 10واں جو مروجہ ایصال ثواب کے نام پر ترتیب ہے، ٹھیک ہے، ہونی چاہیے، اس کا فائدہ ہے، لیکن والدین کے لیے مسلسل ایصال ثواب کا جو ذریعہ ہے، اگر اولاد چاہے کہ میرے والدین کو مسلسل ایصال ثواب ہوتا رہے، پہنچتا رہے، اور میرے والدین کی روح ٹھنڈی رہے، تو وہ 5 وقت کی نماز پڑھے تو ہر دن میں 5 مرتبہ ان کو نور کے بنڈل نصیب ہوں گے۔ نمازی بنے، ماں باپ کو قبر میں بھی سکون ہوگا، نمازی بنے، آخرت میں والدین کو ٹھنڈک نصیب ہوگی، اور جو والدین کو ٹھنڈک پہنچاتے ہیں انہیں پھر دنیا کے دکھوں کی گرمی نہیں لگتی۔ باقاعدہ طور پر علماء نے یہ لکھا ہے کہ جو والدین کی خدمت کرتا ہے اور والدین کو راضی رکھنے کی کوشش کرتا ہے، فرمایا وہ مٹی کو ہاتھ لگائے تو سونا بن جائے گا۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ نہیں کہ مٹی کو ہاتھ لگائے تو دیکھے کہ سونا بنا ہے یا نہیں بنا، نہیں، برکت اتنی ہوگی، اللہ اسے نوازے گا اتنا، اللہ اس پہ کرم اتنا کرے گا، اس کی پوچھت نہیں لگے گی۔ دنیا کا کوئی بھی رشتہ، مرشد، شیخ، دوست، کوئی بھی، جتنے بھی ہیں، اللہ اکبر، بہت اخلاص والے ہیں، لیکن اگر دنیا میں اخلاص کا سب سے اعلیٰ درجہ کسی رشتے میں ہے وہ ماں باپ ہے۔ اسی لیے سب سے پہلے جو مرشد ہیں وہ ماں باپ ہیں۔ اولاد کے لیے جو پہلے پیشوا ہیں، شیخ ہیں، مرشد ہیں، اس کی ماں باپ ہیں۔ سبحان اللہ۔ بہت سارے لوگ ہیں، بہت ساری باتیں ہیں، بہت ساری سوچیں ہیں، اس طرف دھیان نہ کرو۔ جس پر ماں باپ نہیں راضی، حضرت داتا صاحب کا دروازہ بھی اس کے لیے بند ہے، بابا فرید کے دروازے سے بھی وہ خالی آئے گا۔ بایزید بستامی غوث اعظم، جس پہ ماں باپ ناراض ہیں، بڑے بڑے ولی تو ولی، سرکار مدینہ کے دروازے سے بھی اسے خیرات نہیں ملے گی جس پہ ماں باپ ناراض ہوں گے۔ کوئی آپ کو ورغلائے نہ، کوئی آپ کو دھوکہ نہ دے، یہ سچے دین کی بات کر رہا ہوں، یہ دین محمدی عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ یہ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کا بتایا ہوا دین ہے، جس کا پیغام ہے کہ والدین کی رضا میں رب کی رضا ہے، ماں باپ کی ناراضگی میں رب کی ناراضگی ہے۔ فیضان اسے ہر جگہ سے نصیب ہوتا ہے جسے گھر سے جاگ لگی ہوتی ہے۔ گھر کی جاگ کیا ہے؟
باپ راضی ہو، ماں راضی ہو، والدین راضی ہو، یہ گھر کی جاگ ہے۔ ہم نے روحانیت میں دیکھا ہے کہ وہ لوگ جلدی اڑتے ہیں جن کے پیچھے ماں باپ کی نورانی رضا کا نور ہوتا ہے۔ بڑے بڑے لوگ ہیں، صدقہ کرتے ہیں اور چلتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، لیکن اس مقام پر نہیں پہنچتے کیونکہ وہ سوچ لگا نہیں ہوتا ماں باپ کی رضا کا، اور ماں باپ کی رضا والا بلب جل رہا ہو تو بڑے بڑے اولیاء جلدی کرم فرما دیتے ہیں۔ یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے والدین کی رضا میں رب کی رضا ہے۔ اور اب اس حدیث شریف پر غور فرمائیں جو سرکار نے اشارہ فرمایا ہے، والدین صالح یدعو لہ۔ یہاں پر صوفیہ علماء فرماتے ہیں کہ سرکار نے والدین صالح کہا ہے، یہ بھی کافی تھا، کافی تھا کہ نیک بچہ ظاہر ہے ماں باپ کی بخشش کا ذریعہ ہے، صدقہ جاریہ ہے، کافی تھا نا۔ لیکن یہ کیوں فرمایا یدعو لہ؟ قیامت تک دیکھ رہے تھے کہ فتنے اٹھیں گے، کہ بعض دعا کا بھی انکار کر دیں گے۔ سرکار نے فرمایا بچہ نیک وہی ہے جو ماں باپ کے لیے دعا بھی کرتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ حقیقت میں نیک اولاد وہی ہے جو ماں باپ کے جانے کے بعد ہاتھ اٹھاتی ہیں، دعا کرتی ہیں، دعا کا سلسلہ، ان سلسلے کا انعقاد کرتی ہیں۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اور یہ جو سلسلہ ہے، یہ سوچ ہے، یہ کس سے میسر آئے گی؟ یہ کس کی سوچ ہے؟ یہ سچے مومن کی سوچ ہے، سچے مسلمان کی سوچ ہے۔ کیا سوچ ہے؟ سوچ یہ ہے، بندہ مومن جو نظریہ رکھتا ہے، عقیدہ رکھتا ہے، تین بنیادی عقائد ہیں، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ آخرت۔ اس کا تعلق چونکہ عقیدہ آخرت سے، میں نے جتنی باتیں کی ہیں، یدعو لہ، صدقہ جاریہ، یہ جتنی چیزیں ہیں، اشارہ ہے اگلے جہان کا، اشارہ ہے اگلی دنیا کا، اشارہ ہے آنکھیں بند کرنے کے بعد کی دنیا کا۔ بندہ مومن جن چیزوں پہ یقین رکھتا ہے ان میں ایک اس کا یقین اس طرح پختہ ہے اس چیز پر کہ میں نے مرنا ہے، مرنے کے بعد حساب و کتاب ہونا ہے، قبر یا جنت کے باغوں میں سے باغ بنے گی یا دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا بنے گی، اس کے بعد پھر حساب و کتاب ہوگا، پل صراط سے گزرنا ہوگا، یا دوزخ ہے یا جنت ہے۔ یہ اتنا پختہ نظریہ مسلمان کا ہے جو سچا مسلمان ہے کہ امام راضی کہتے ہیں جس طرح اس کو سورج پر یقین ہے اسی طرح یوم آخرت پر یقین ہے، آخرت کے دن پر یقین ہے اسے۔ بے سورج چڑھا ہوا ہے، کوئی وسوسہ نہیں، کوئی خیال نہیں، دن ہے، سورج کی روشنی ہے۔ سورج چڑھا ہوا ہو تو آپ کو کتنا بھی ورگلائے، کتنا بھی کہے کہ نہیں یار رات ہے، تو کیا آپ مانیں گے؟ کہیں گے نہیں۔ کوئی دلیل دے دے، بہت ساری تقریر بھی کر دے، آپ مانیں گے؟ نہیں۔ جس طرح سورج کو دیکھ کر آپ کا یقین ہے، دن کے اجالے کا جس طرح آپ کو یقین ہے کہ سورج کی روشنی ہے، اس طرح بندہ مومن کا یہ یقین ہے کہ مرنا ہے اور مرنے کے بعد حساب ہونا ہے، مرنے کے بعد پوچھ گچھ ضرور ہے، فرشتے موجود ہیں، یہ لکھ رہے ہیں، اللہ بھی جانتا ہے، پھر اس کا نظام ہے، ایک اللہ خود نگرانی کر رہا ہے، دوسرا فرشتے بٹھائے ہوئے ہیں، تیسرا جسم کے حصے اس چیز کے شاہد بن رہے ہیں
اللہ اکبر. کتاب بھی سامنے ہوگی. اچھا اس کے بعد پھر جسم کے اعضاء گواہی دیں گے. آنکھ بولے گی یہ کرتا رہا, کان بولے گا یہ سنتا رہا, زبان بولے گی یہ بولتا رہا, پاؤں بولے گا یہ بہرہ روی کا شکار تھا, فلاں گیا فلاں جگہ گیا. اللہ نے اتنا نظام رکھا ہے, اتنا سسٹم رکھا ہے کوئی جانے نہ پائے. تاکہ انسان ہے نا, اللہ اکبر جل شاہ, ہو سکتا کہہ دے میں نے نہیں کیا, اور ایسا ہے حدیث شریف میں آتا ہے. اب دیکھیں نا کہ آپ موٹر وے پہ جا رہے ہیں. اچھا بندہ اوور سپیڈ ہے, موٹر وے نے روک دیا ہے, پولیس نے روکا ہے, کہہ رہا ہے نہیں میں تو اوور سپیڈ نہیں تھا. اللہ پتا اسے میں تو اوور سپیڈ تھا, لیکن کہتا ہے نہیں. وہ کہتے ہیں اچھا آپ پیچھے تشریف لائیں, وہ کیمرے میں دکھاتے ہیں کہ آپ کی سپیڈ کتنی تھی. اچھا پھر آنکھیں جھکاتا ہے, بھی پہلے تو مان جا. فطرتاً یہ چیز ہے. اللہ اکبر. تو انسان کے لیے یہ سارے انتظامات اللہ تبارک و تعالی جل مجد الکریم نے فرمائے ہیں کہ مرنے کے بعد یہ سارا سلسلہ, اس سارے سلسلے کو نظریہ آخرت کہا جاتا ہے. آخرت کا نظریہ. اب دیکھیں نا شاہ صاحب قبلہ موجود ہے, علامہ صاحب موجود ہیں, یہ سارے شخصیات علماء و مشائخ کا جمع غفیر ہے. آپ سب محبت سے تشریف فرما ہیں. ایک لفظ ہے عقیدہ, بولتے ہیں نا جی, اس کا سادہ ترجمہ کیا ہے؟ عقد سے ہے گرہ باندھنا, اور گرہ جب صحیح باندھی جاتی ہے پھر ہاتھوں سے کھلتی, مضبوط ہو جاتی ہے. سادہ لفظوں میں عقیدے کا مطلب ہے وہ سوچ جو اتنی پختہ ہو جائے کہ ہلانے سے نہ ہلے, پہاڑ ہل جائے بندے کی سوچ نہ ہلے. سادہ لفظوں میں عقیدہ کا یہ مطلب ہے. عقیدہ توحید اللہ ایک ہے, پہاڑ ادھر ہو سکتا ہے, مومن کی سوچ نہیں بدل سکتی. عقیدہ رسالت, اللہ نے جو پیغام اپنا بھیجنے کے لیے جو صف مقرر کی حضرات انبیاء کرام علیہ السلام, اللہ اکبر, ان میں برگزیدہ لوگ, یہ زمین و آسمان کا نظام بدل سکتا ہے, مومن کی سوچ میں فرق نہیں آ سکتا. اللہ اکبر جل شان. سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے, مغرب میں غروب ہوتا ہے نا. مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے, مشرق میں غروب ہو سکتا ہے, لیکن مومن کا ایک ہی نظریہ ہے, ہمارے نبی ہیں اور آخری نبی. اسے کہتے ہیں عقیدہ, اسے کہتے ہیں نظریہ. وہ گرا جو کھول نہ سکے. اور تیسرا ہے یوم آخرت پر ایمان, یوم حساب پر ایمان, آخرت کا نظریہ. یہ بندے مومن کا سرمایہ حیات ہے, یہ اس کی سوچ ہے. اللہ اکبر جل شانہ. لیکن اس پر ایک اور بات بھی ذہن میں رکھیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار تک جتنے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام بھی تشریف لائے ہیں, جنہوں نے بھی آسمانی دین کا اعلان کیا ہے, اور ظاہر ہر نبی نے کیا ہے, یہ تین چیزیں, تین عقیدے ہر امت میں رہے, ہر نبی نے بتائے. جب سے دنیا بنی اللہ ایک ہی ہے, اس کے رسول ہیں, اور مرنے کے بعد بھی ایک زندگی ہے. مرنے کے بعد اٹھنا, حساب و کتاب, یہ ہر امت میں, ہر کتاب میں, ہر آسمانی صحیفے میں, ہر پیغام میں یہ سوچ رہی ہے. یہود کی بھی سوچ ہے, نصارہ کی بھی سوچ ہے. آخرت کو وہ ڈینائی نہیں کرتے, لیکن خرابی کیا انہوں نے کی ہے کہ انہوں نے من گھڑت نظریہ آپ بیچ میں سے نکال لیا ہے. انہوں نے کیا نکالا ہے؟ یہود نے یہ نکالا ہے کہ ہم چونکہ انبیاء کی اولاد ہیں
اور ہم دوزخ میں جائیں گے نہیں، اگر جائیں گے تو وہ 40 دن کے لیے جائیں گے، کیونکہ ہم بڑوں کی اولاد ہیں۔ آج کل اس امت میں بھی یہ ہے کہ ہم بھی بڑوں کی اولاد ہیں، ایسی سوچ ہے نا۔ یہود کی یہ سوچ ہے، نسبت فائدہ دیتی ہے لیکن ایمان شرط ہے، ایمان کے ساتھ پھر آگے عمل شرط ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ یہود کیا کہتے ہیں؟ چونکہ ہم بڑوں کی اولاد ہیں، ہماری نسل میں اتنے انبیاء آئے ہیں، جناب موسیٰ، اتنے انبیاء نبی سارے ہمارے اندر آئے ہیں، ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہوگا، اگر ہم گئے بھی تو بس 40 دن کے لیے جائیں گے۔ یہ یہود کا نظریہ ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اور نصارہ کا کیا نظریہ ہے؟ نصارہ کا نظریہ کفارے کا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چونکہ ناحق قتل کیا گیا، ان کا نظریہ ہے۔ قرآن نے جو نظریہ دیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھا دیے گئے، ایک وقت آئے گا وہ نیچے تشریف لائیں گے، قرآن نے یہ نظریہ دیا، حق نظریہ ہے۔ لیکن نصارہ کا کیا نظریہ ہے، عیسائیوں کا کیا نظریہ ہے؟ اللہ اکبر۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو ناحق سولی پہ چڑھایا گیا، صلیب پہ چڑھایا گیا، تو انہوں نے ہماری جگہ تکلیف کاٹ لی، اب ہمیں کچھ نہیں ہوگا، ہمارے وارے نے آ رہے ہیں، ہم سکھی رہیں گے، کہ یعنی وہ کفارہ ادا ہو گیا ہے۔ نظریہ کفارہ یہ عیسائیوں کا ہے، نصارہ کا ہے، اور یہود کا ہے کہ ہمیں کچھ نہیں ہوگا کیونکہ ہماری اوپر بڑے ہیں، بڑے بڑے لوگ، بڑے پیغمبر ہیں۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اب اس کے مقابلے میں اسلام نے جو سوچ دی ہے بڑی ستھری ہے، پاکیزہ ہے، طیب ہے، طاہر سوچ اسلام نے دی ہے۔ کہا یہود بھی غلط ہے، ان کا بھی من گڑت نظریہ ہے، نصارہ بھی۔ جو سچا نظریہ یہ ہے کہ موت کا وقت مقررہ ہے، مرنے کے بعد قبر میں جانا ہے، حساب و کتاب ہونا ہے، پوچھا جانا ہے، ایک ایک لفظ کے بارے میں سوال ہوگا، کیا بولتا رہا، کیا کھاتا رہا، کیا دیکھتا رہا، کیا سنتا رہا۔ یہ اسلام نے نظریہ دیا ہے کہ یہ جانے کے بعد حساب و کتاب ہوگا، اور یہ سچا نظریہ ہے، یہ حق نظریہ ہے، اور اسی کا نام نظریہ آخرت ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ مشرکین مکہ اس امت میں وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ڈٹ کر انکار کیا اس چیز کا، پہلے کسی نے انکار نہیں کیا۔ اب دیکھیں کہ مشرکین مکہ جو تھے انہوں نے توحید کا انکار نہیں کیا، توحید کو کسی حوالے سے مانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، لیکن ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، ساتھ بتوں کو شریک بناتے تھے، لیکن اللہ کا تصور ان کے ذہن میں تھا، رسالت کا بھی تصور تھا کہ رسول ہیں، آتے ہیں، لیکن وہ سرکار کو رسول نہیں مانتے تھے، نفس رسالت کو مانتے تھے کہ رسول آتے ہیں، لیکن سرکار کو نہیں مانتے تھے۔ رسالت کا تصور بھی ان کے اندر تھا، توحید کا تصور بھی تھا، لیکن آخرت کا تصور انہوں نے انکار کیا کہ عقل میں نہیں آتا، سمجھ میں نہیں آتا کہ انسان مر کے بھی دوبارہ زندہ ہو جائے، جس کی ہڈیاں گل جائیں، گوشت پوش ختم ہو جائے، پانی میں بہا دیا جائے، خاک بن کر اڑ جائے، راکھ بن کر بہہ جائے، وہ بھی بلا اس سے بھی سوال ہو سکتا ہے۔ اب قرآن شریف پڑھ کے دیکھیں، تدبر کر کے دیکھیں، تفکر کے رستے پہ چل کے دیکھیں، مکی زندگی میں قرآن نے سب سے زیادہ مخاطب انہی کو کیا ہے اور نظریہ آخرت پر زور دیا ہے کہ تم یہ کہتے ہو کہ کیسے ہوگا، ہڈیاں کیسے زندہ ہو جائیں گی، یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے ہوگا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ پھر قرآن نے ترتیب کے ساتھ، بڑی تفصیل کے ساتھ اور بڑی باریکی اور دقاقت پر چل کر قرآن نے ان کو جواب دیا، اور قرآن شریف میں پیغام وہ موجود ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب پیغام دیا
تو کافر نے کھڑے ہو کے کہا ایعدکم انکم اذا متم وکنتم ترابا وعظاما انکم مخرجون. اذان کا جواب دیتے ہیں. نماز کا اہتمام ادھر ہی ہے یا انشاءاللہ پروگرام کے بعد ادھر ہی جماعت کا اہتمام ہے. انشاءاللہ نماز پڑھیں گے. اللہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے. نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی مکہ شریف کا ماحول ہے اور سرکار اپنی تبلیغی سرگرمیاں اور فرائض سر انجام دے رہے ہیں. تو باقاعدہ سوال ہوا کفار کی طرف سے ایعدکم انکم اذا متم وکنتم ترابا وعظاما انکم مخرجون. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو ہڈیاں بریدہ ہو چکی ہیں، خاک بن چکی ہیں، یہ دوبارہ زندہ ہو جائیں. واللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا خوبصورت پیغام کلام الہی قرآن کی صورت میں سرکار کی زبان کے وسیلے سے پیش کیا. فرمایا محبوب ان سے پوچھئے، یہ جو کہہ رہے ہیں قال من یحیی العظام وہی رمیم، یہ جو پوچھ رہے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ محبوب آپ ان سے سوال کریں. قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہم بلا وہو الخلاق العلیم انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. فرمایا محبوب ان سے سوال کیجئے کہ یہ آج پوچھ رہے ہیں کہ ہڈیاں کیسے دوبارہ زندہ ہوں گی. قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، فرمائے نا کہ پہلے کس نے بنایا تھا. والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب. کتنی قسمیں اٹھائیں. ان کل نفس لما علیہا حافظ فلینظر الانسان مما خلق خلق من ماء دافق. آگے دیکھیے یخرج من بین الصلب والترائب. یہ صلب والترائب کیا ہے؟ فرمایا چھاتی سے ہم نے فرمایا پانی نکالا اور اس سے تجھے پیدا کیا. یخرج من بین الصلب والترائب انہ علی رجعہ لقادر یوم تبلی السرائر فما لہ من قوت ولا ناصر. جب تمہارا کوئی مددگار نہیں تھا، کون تھا تمہیں؟ پیٹ کے اندر کس نے خوراک دی؟ ایک قطرے سے لوتھڑا کس نے بنایا؟ پھر اندھیرے کے اندر خوبصورت نقشہ کس نے بنایا؟ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. یہ تقویم ایسا ہے، لفظ تقویم اللہ اکبر، کہ جہاں پر بولا جائے وہاں پر ایک ذرہ بھی کمی نہ ہو. فرمایا ہم نے ایسا بنایا کہ کمی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آنکھ لگائی ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ تھوڑی سی ادھر ہوتی، کان تھوڑا سا ایسے ہوتا، منہ کا نقشہ ایسے ہوتا. یخرج من بین الصلب والترائب انہ علی رجعہ لقادر. اللہ اکبر.
فرمایا کہ ہم نے کیسے بنایا، کس طرح بنایا، نقشہ کیسا بنایا، کیسا خوبصورت انداز میں بنایا. کروڑوں اربوں خربوں انسان ہے، لا تعداد انسان ہے، ایک جیسے بنائے، لیکن ایک جیسے بھی نہیں بنائے کہ ایک کا انگوٹھا بھی دوسرے سے نہیں ملے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. اللہ اکبر. مقصود کو بیان کرنے سے پہلے 7 قسمیں ارشاد فرمائے. اللہ اکبر. یہ بھی 4 قسمیں و 3 پڑھ کے دیکھو. اللہ اکبر جل شانہ. تو فرمایا دیکھو کہ ایک جیسا ہے پوری دنیا میں انسان. کسی کی 4 آنکھیں ہوں، ہاتھ کی انگلیاں روٹین کے اندر، کسی کی 7 ہوں، انسان ایک جیسا بنایا. لیکن فرق کتنا رکھا کہ باپ کے 6 بیٹے ہیں، پانی وہی ہے، اصل وہی ہے، نسل وہی ہے، لیکن ثابت نہیں کر سکتے کہ ایک کی آنکھ کی پتلی دوسرے سے مل سکے. اللہ 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 اکبر، اللہ اکبر، اللہ کیسا کاریگر ہے، اللہ کیسا بنانے والا ہے، اللہ اکبر، کس ترتیب سے بنایا، اللہ کس انداز سے بنایا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. قدرت کیا ہے، کس قدرت سے بنایا. اللہ اکبر جل شانہ. پھر مجبور ہو گیا کہنے پہ انسان تو نظر تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا. نظر تو آتا ہے، نظر تو آتا ہے، ہر جہت سے نظر آئے گا، نشانیاں اس کی ہیں، لیکن سمجھ نہیں آتا. اللہ اکبر. فرمایا کہ ایک قطرے سے ہم نے تجھے اندر پیدا کیا، پھر خوراک کا انتظام کیا، اور پھر دیکھ کہ جب تجھے قبر ایک قبر ہے، اور پھر دیکھ کہ ہماری قدرت دیکھ کہ پیٹ کے اندر ہم نے سانس کا انتظام بنایا. کیسا انتظام ہے کہ بچہ سانس لے رہا ہے. آہا آہا، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیسی کاریگری ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. والصبح اذا تنفس. اللہ اکبر جل شانہ. پھر آگے اللہ تبارک و تعالی جل مجد الکریم نے فرمایا پھر ہم نے جب تیرے 120 دن ہو گئے، پھر ہم نے اپنی لوح پر تیرا رزق لکھ دیا. تیرے آنے سے پہلے ہم نے انتظام کر دیا. اس کا اتنا رزق ہوگا، اتنی اس کا یہ ہوگا، اتنا اس کا یہ ہوگا، اتنا اس کا یہ ہوگا. چاہے چھوٹا ہے، چاہے بڑا ہے، چاہے مالدار ہے، چاہے زمیندار ہے، چاہے دنیا دار ہے، چاہے دیندار ہے، چاہے جیسا بھی ہے، بچہ ہم نے فرمایا پیدا کیا، ہر ایک کا ریکارڈ ہم نے رکھا ہے. سبحان اللہ. 120 دن کے بعد، 120 دن جب گزر جاتے ہیں کتاب پہ لکھ دیا جاتا ہے. اگر یہی جملہ ویسے بندہ غور کرے تو یار ویسے سارے جھنجھٹ ختم ہو جاتے ہیں. تیرے آنے سے پہلے تیرا مقدر تو لکھ دیا گیا. سبحان اللہ. تو رائٹ لیفٹ کا کیا مقصد؟ وہ کسی دانشور نے کیا خوب کہا، اللہ والے نے کہا جتنا تو رزق کے لیے پریشان ہے کاش رازق کے لیے ہوتا. تو تجھے اٹھتے ہی صبح فرشتے سلامی دینے آتے. اچھا پھر فرمایا کہ جو رب ایک قطرے سے لوتھڑا بنا کر، پھر ہڈیوں کا جالا بنا کر، خوبصورت انسان بنا کر، اللہ اکبر، پھر تیرے آنے پر تیری خوراک کا انتظام کیا. ایک طرف ٹھنڈا دودھ رکھا، ایک طرف گرم دودھ رکھا. اللہ اکبر. آنے سے پہلے جب تم منہ پہ ہاتھ مارتا تھا تو ہاتھ مارنے میں بھی ہم نے تجھے سکھایا کہ انگلیاں بند کر کے مارنا ہے، کھول کے نہیں مارنا. اللہ اکبر، اللہ وہ کس نے سکھایا تھا؟ وہ کس کی قدرت تھی؟ سبحان
وہ کون تھا؟ اللہ اکبر جل شانہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، حق اہل سنت زندہ باد. آپ صاحب قبلہ تشریف فرما ہوئے. مزید برکات اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی جل مجد الکریم ہمیں اپنے بزرگوں کی حیا اور قدر نصیب فرمائے. بات یہاں تک پہنچی، ادھر سے کہاں تک پہنچی؟ سبحان اللہ. کہاں سے کہاں تک پہنچی؟ فرمایا جو رب ایک قطرے سے یخرج من بین الصلب والترائب، ایک قطرے سے اتنا کچھ کر سکتا ہے. فرمایا محبوب ان سے پوچھئے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سبحان اللہ. اچھا دیکھیں، سلامت اللہ گجر صاحب ہیں، دین سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اہل اللہ سے محبت کرتے ہیں. ان کے والد گرامی روحانی تربیت اور سوچ، آپ سارے محبت والے لوگ ہیں. سلامت اللہ صاحب ایک مسجد بناتے ہیں یا گھر بناتے ہیں، اور گھر بنا کر اسے ڈیمالش کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں. اب انہیں کہا جائے کہ اسی نقشے پہ بنانا ہے اور اسی طرح بنانا ہے، تو ان کے لیے آسان ہے. مٹیریل بھی ہے، نقشہ بھی ہے، ایک آئیڈیا بھی ہے، سب کچھ اویلیبل ہے، تو آسان ہے. تو مٹیریل بھی نہ ہو، نقشہ بھی نہ ہو، آئیڈیا بھی نہ ہو، جگہ کا تعین بھی نہ ہو، مشکل ہے یا نہیں؟ بولیے، مشکل ہے نا دوبارہ بنانا. اللہ فرماتا ہے محبوب ان سے پوچھے قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ. اب تو مٹیریل بھی ہے، مادہ بھی ہے، سب کچھ ہے، نقشہ بھی ہے، سب کچھ بنا دیا ہے. اب بے شک پانی میں بہا دے، آگ میں جلا دے، ہوا میں اڑا دے. اللہ اکبر. اب بنانا مشکل ہے یا پہلے بنانا مشکل تھا؟ فرمایا محبوب ان سے پوچھو پہلے کس نے بنایا؟ جس نے پہلے بنایا وہی زندہ کرنے پہ قادر ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. وہی زندہ کرے گا. بے شک. الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون. اللہ اکبر. غور تو کرو نا، جو درخت سے آگ نکال سکتا ہے، درختوں سے بھی بلا آگ نکلتی ہے. سبحان اللہ. شجر الاخضر، اور وہ بھی سبز درخت. نارا فاذا انتم منه توقدون. اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. سبحان اللہ. اسی طرح کی ہزاروں زمین و آسمان وہ پیدا کر دے، قدرت رکھتا ہے، وہ قادر ہے. اللہ اکبر جل شانہ. جی کیوں؟ فرمایا سمجھو، غور کرو. اذا اراد شيئا ان يقول له كن، بس کہے گا ہو جا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو وہ ہو جائے گا. اس جھنجھڑ سے نکل کے یہ بہانے لگا رہا ہے کہ بلی آئی ہے تو آنکھیں بند کر رہا ہے کہ کیسے ہوگا، مجھے تو پکڑ نہیں سکے گی، تو مجھے تو دیکھ نہیں سکے گی، تو مجھے تو کچھ بھی نہیں کر سکے گی. ان جھنجھڑوں سے نکل، اس مالک کی طرف رجوع کر جس نے قطرے سے تجھے بنایا اور اتنا بڑا انسان بنایا. تجھے مرنے کے بعد بھی زندہ کر کے کھڑا کر کے پوچھے گا بتا کیا دیکھتا رہا ہے، بتا کیا کھاتا رہا ہے، بتا کیا بولتا رہا ہے، بتا کیا سنتا رہا ہے، رات کیسے گزاری، لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کیسے کیا، رشوت کے بازار کیسے گرم کرتا رہا، مزدوروں کے خون پسینے کو اکٹھا کر کے کوٹھی بنا کے ھذا من فضل ربی کیسے لکھا. ہم پوچھیں گے، ہم پوچھ سکتے ہیں. اور پھر آگے یار اس پہ کہنے کے لیے قرآن شریف بڑا پڑا ہے، کاش ہم قرآن سمجھیں. اور میں آج یہ بامقصد نشست ہے، نشستیں تو بڑی ہوتی ہیں اہل سنت کے اندر، علماء بیٹھے ہیں، ہو سکتا ہے اختلاف بھی کر دیں، بامقصد کم ہوتی ہیں، پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے، بہت کچھ ہم کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن اپنے معاملات کی وجہ سے انہیں بے مقصد بنا دیتے.
बामकसद नशिस्त है, अल्लाह का शुक्र है। और ये माशाअल्लाह जो मेज़बान है उनके लिए हर लम्हे दुआ है। इस बामकसद नशिस्त के अंदर मैं अर्ज करूंगा, कुरान समझने की कोशिश करो। कुरान जिंदगी है, कुरान नूर है, सुभान अल्लाह, सुभान कुरान कब्र का चानन है। अल्लाह अकबर, अल्लाह शहर सियालकोट है, शहर इकबाल है। तो इकबाल ने भी यहाँ पर नोहा पढ़ा। सुभान अल्लाह। क्या नोहा पढ़ा? उसने कहा यार तूने कुरान से भी मरना ही सीखा है अल्लाह अकबर, कि मरने वालों के लिए पढ़ो या मर नहीं रहा तो पढ़ो। अल्लाह अकबर, मरने वालों के लिए पढ़ो या मर नहीं तो पढ़ो। और फरमाया मुसलमान काश तूने कुरान से जिंदगी सीखी होती। सुभान अल्लाह। फरमाया कोई शक नहीं कि मरने के बाद भी फायदा देता है इसका पढ़ना भी, मरने के करीब हो तब भी फायदा देता है, लेकिन फरमाया सबसे बड़ा फायदा है कि ये जिंदा करता है, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, ये जिंदगी देता है, अल्लाह अकबर, ये नूर बख्शता है, बेशक बेशक बेशक, ये तुम्हें ऐसा आब हयात देगा कि इसके बाद तुझे मौत नहीं आएगी, ओए ओए, ऐसी जिंदगी तुम्हें दे देगा। अल्लाह अकबर, अब देखिए ना कि इस मजमून पर कुरान शरीफ में कितनी आयात हैं। अंतुम तख्लुकूनहु अम नहनुल खालिकून। अच्छा तखलीक को रहने दो, अल्लाह फरमाता है तखलीक को रहने दो, ये तो गौर करो ना। अंतुम अंज़लतुमूहु मिनल मुज़्नि अम नहनुल मुनज़िलून लौ नशाअ लजअलना हुतामन फज़लतुम तफक्कहून इन्ना लमुग़रमून बल नहनु महरूमून अफ़रअयतुमुल माअ अल्लज़ी तशरबून अंतुम अंज़लतुमूहु मिनल मुज़्नि अम नहनुल मुनज़िलून। और बताओ कोई कारीगर है जो जमीन से पानी उठाकर ऊपर ले जाए और फिर बरसाए? वो कौन है? तुम अभी हड्डियों पे पड़े हुए हो कि मर के जिंदा कैसे होगा? फरमाया फिर थोड़ा सा आगे चलो, रोज की जो तुम खुराक खाते हो उसमें फरमाया दमिल लबनन खालिसन साइगल लिशारिबीन। लबनन दूध खालिस, लेकिन आया कैसे है? बैनी फर्सिन व दमिन, गोबर और खून के दरमियान। फरमाया जो तुम ठंडा और मीठा दूध पीते हो, मिन बैनी फर्सिन व दमिन लबनन खालिसन, फरमाया कि खून और गोबर के दरमियान चिट्टे दूध की नहर कौन सा मालिक जारी कर रहा है? दमिल लबनन खालिसन साइगल लिशारिबीन। और फिर ये नहीं कि चिट्टा दूध है, और मैं कारीगरी देखो कि ना गोबर की बदबू आती है ना खून का रंग आता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह कैसा कारीगर है, कैसा कारीगर है। एक दाना जमीन में बो, जमीन में दो, जमीन को दो, जमीन को नरम करो अपनी हसीयत के मुताबिक। उस दाने को हयात कौन देता है? सख्त जमीन की छाती से कौन निकालता है? सबअ सनाबिल फी कुल्ली सुंबुलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युदाइफु लिमन यशाअ वल्लाहु वासिउन अलीम। कौन है कि एक दाने से हम 7 सिट्टे निकालते हैं, 7 सिट्टों से फिर 100 दाना देते हैं। एक दाना तुम जमीन में बोते हो, हम 700 देते हैं। अभी भी तू इस मुश्किल में पड़ा है, दाना एक दिया था, हमने 700 दिए, यानी एक बोरी के बदले हमने कितनी बोरियां दे दी। अभी भी तेरा दिल घुट रहा है, उशर कैसे दूं, ज़कात कैसे दूं, अल्लाह के नाम पे कैसे दूं? हालांकि बनी आदम हमें जरूरत नहीं, ये तो तेरा माल पाक करने के लिए हम ये टैक्स लगा रहे हैं। जब तुम गवर्नमेंट को टैक्स देते हो तो गवर्नमेंट तुम्हारे माल की हिफाजत, जान की हिफाजत, हर तरह की हिफाजत उसके जुम्मे होती है। वाह वाह वाह, कोई मसला बन जाए गवर्नमेंट के जुम्मे होता है। सुभान अल्लाह, जो टैक्स लेते हैं, अल्लाह अकबर, आज तो निजाम ऐसा है ना, अल्लाह अकबर जल्ल शानो, निजाम का मसला है। अब क्या है तो जो टैक्स लेते हैं वो फिर पूरा आगे निजाम देते हैं। फरमाया ये जो हमने ज़कात का जो मामला रखा है महबूब इस उम्मत पर या पहली उम्मतों पर, इंसान पर, तो फरमाया
کہ حکومتیں تو جان و مال کی حفاظت کے لیے ظاہری بندوبست کرتی ہیں، تو رسول اللہ نے عرض کی کہ یا اللہ تو کیا انتظام کرتا ہے؟ فرمایا جو ہمارے حکم کے مطابق صدقہ کرتے، خیرات کرتے، زکات دیتے ہیں، فرمایا پھر ہم بندے مقرر نہیں کرتے، ہم فرشتے مقرر کرتے ہیں کہ اس کو گھاٹا نہ ہو، اس کو برکت ہو۔ اب مجھے بتاؤ، ایک سوال ہے، سوال یہ ہے اگر اللہ برکت دے دے کوئی تویز اثر کر سکتے ہیں؟ کوئی جادو اثر کر سکتا ہے؟ یہ ڈنگوسلے جو آج بنے ہوئے ہیں، یہ جو سوچے ہیں، یہ ہو سکتا؟ جب اللہ چاہے اللہ مدد کر دے، اللہ فضل کر دے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن جتنا شور ہے اتنا زور نہیں، شور زیادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اب کیا ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالی جل مجد الکریم نے یہ سمجھایا ہے کہ جو ایک دانے سے 700 دانہ دے سکتا ہے، جو ایک دیکھے گوبر اور خون کے درمیان دودھ دے سکتا ہے، ورنہ ایک قطرے سے اتنا بڑا انسان بنا سکتا ہے۔ غور کر، آ جا میری طرف، پھر آ، وہ دوبارہ زندہ کرنے پہ بھی قادر ہے۔ اب مکی زندگی میں کفار کو سب سے زیادہ آخرت پر زور، علماء سے پوچھیں کتنی آیات ہیں جو آخرت کے متعلق، پہلا پارے پڑھ لیجئے، آخرت 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 آخرت، پھر دلیلیں آگے دی اللہ تبارک و تعالی نے کہ ہم کیسے کر سکتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال اس مضمون پر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، قرآن شریف میں موجود ہے۔ اب کیا ہے مومن کا جو نظریہ ہے، عقیدہ کیا ہے کہ اس کو مرنے کے بعد زندگی ملے گی۔ کافر کی سوچ یہ ہے، کفر اس پہ اٹکا ہوا ہے کہ بس یہی ہے، اس پہ باب بند ہے، یہ زندگی ختم ہو چکی ہے۔ لیکن مومن کیا کہتا ہے؟ یہ زندگی ختم نہیں ہوئی، اگلی زندگی کا آغاز ہوا ہے۔ بس یہ نظریہ آخرت ہے۔ اللہ ان کا بھلا کرے۔ آج موضوع بھی اچھا رکھا ہے، ماں کی قبر کو اللہ روشن کرے، ان کی ماں کی قبر کو منور کرے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ کافر کی سوچ ہے باب بند ہو گیا ہے، مومن کی سوچ ہے اب ہی تو سفر شروع ہوا ہے، اب ہی تو آغاز ہوا ہے، موت کو سمجھا ہے غافل، اختتام زندگی، یہ کافر کی سوچ ہے۔ اختتام زندگی نہیں، صبح دوام زندگی۔ آج اس زندگی کی صبح ہے جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اور اس زندگی میں اس زندگی کے متعلق پوچھا جائے گا۔ کھیتی ہے یہ، اللہ اکبر جل شانہ۔ آخرت کی یہ کھیتی ہے، بیجا کیا ہے؟ کاٹنے کا موسم آ گیا ہے، لینے کا موسم آ گیا ہے، حاصل کرنے کا موسم آ گیا ہے، کرنسی تھی، ریٹ لگنے کا موسم آ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے امام راضی نے کہا ہے نا، امام راضی نے کہا ہے کہ یہ جو سورہ ملک شریف پڑھو تو اس کے اندر ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم نے موت کو پیدا کیا، پھر حیات کو پیدا کیا، پھر آگے مقصد بتایا کہ کس مقصد کے لیے بنایا۔ علماء موجود ہیں، ان سے پوچھئے۔ ترتیب تو یہ بنتی تھی کہ الذی خلق الحیات والموت، پہلے حیات کو پیدا کیا پھر موت کو پیدا کیا، پہلے زندگی ہے یا موت؟ لیکن اللہ نے فرمایا خلق الموت والحیات، موت کو پیدا کیا پھر حیات کو پیدا کیا۔ کیا مطلب؟ موت کا ذکر پہلے، حیات کا ذکر بعد میں۔ کیا بات ہے! ایک جملہ بھی کافی ہے اگر بندے کو سمجھ آ جائے۔ فرمایا موت کا ذکر اس لیے کیا کہ اللہ کے نزدیک حیات ہے ہی وہ جو موت کے بعد ہے، جو موت کے بعد ہے وہ حیات ہے، وہ زندگی ہے، اصل زندگی وہی ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ تو اس لیے جو مومن کا نظریہ ہے، عقیدہ ہے، سوچ ہے، وہ یہ چلتا ہے تو اس کی سوچ آگے ہوتی ہے کہ مجھے اب یہ دیکھیں کہ اتنا خرچ کیا گیا، اتنا کچھ کیا گیا، دروازے کٹکائے گئے، بلایا گیا، پیچھے کیا سوچ کار فرمایا ہے؟
سبحان اللہ عند اللہ اجر ہوگا، آگے جا کے اللہ کرم کرے گا، والدہ کی قبر ٹھنڈی ہوگی. یہ مسلمان کی سوچ ہے نا. اللہ اکبر. اور جس بندے کو یہ سوچ آ جائے، یہ سوچ آ جائے، یہ تحفہ ہے. جس کو یہ سوچ آ جائے کہ میں نے مرنا ہے، 80% وہ بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اور موت کا ڈر بھی 3 قسم کا ہے. ایک ڈر ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے ماں باپ کا کیا بنے گا، میرے بچوں کا کیا بنے گا. ایک یہ ڈر ہے. وہ ڈر حریص بناتا ہے، تمے والا ڈر ہے، لالچ والا ڈر ہے. اکٹھا کر لو، مار تاڑ، لوٹ کسوٹ، نہ حلال نہ حرام، کہاں کا حلال کہاں کا حرام، جو صاحب دے وہ چٹ کیجئے. یہ پروگرام ہے. اچھا ویسے ایک بات ہے، ایک بزرگوں نے بڑا خوبصورت قول فرمایا. آپ نے فرمایا ہر بندے کو یہ فکر ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا بنے گا، لیکن یہ کس کو سوچ آتی ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرا کیا بنے گا. اچھا یہ سوچ ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا بنے گا، لیکن یہ سوچ کہ میرے مرنے کے بعد، جس کی یہ سوچ ہے نا کہ میرے مرنے کے بعد، اسی لیے سرکار نے فرمایا مال بندے کا کہتا ہے نا میرا مال میرا مال میرا مال. جامع ترمذی شریف کی حدیث ہے جس کا مفہوم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. فرمایا میرا مال سب سے کائنات کی سچی زبان، زبان رسالت. فرمایا بندے کا مال 3 قسم کا ہے، اس کا تو 3 قسم کا مال ہی اس کا ہے، باقی تو اس کا نہیں. فرمایا ایک جو کھا لیا وہ اس کا ہے کیونکہ اس نے سکون لے لیا. ایک جو پہن لیا اس نے زیب و زینت اختیار کر لی، وہ بھی اس کا لطف لے لیا. تیسرا وہ جو خرچ کر دیا، چاہے خیر پہ کیا چاہے شر پہ کیا، وہ اس کا ہے. شر پہ کیا تو اس کا گناہ ملے گا، خیر پہ کیا ہے تو آگے اکاؤنٹ میں. میرے حضرت صاحب رحمت اللہ تعالی مجھے ایک اکاؤنٹ سے اور بینک سے یاد آ گیا ہے، اور ایک جملہ یہ شاید ان کی ابھی شفقت ہوئی ہے تو میں عرض کر دیتا ہوں. آپ فرمایا کرتے تھے بیٹا سب سے محفوظ ترین بینک غریب کو دینا ہے. غربا مساکین کو دو، سب سے محفوظ ترین بینک ہے، نہ لوٹا جائے گا نہ کچھ ہوگا. اور فرمایا پھر بڑھتا ہی رہے گا. دنیا کا بینک کتنا دے گا. میں ایک نصیحت کر رہا ہوں، زندگی کا کوئی پتہ نہیں، بینکوں سے بچو، سود سے بچو. آج کل مختلف نام ہیں. 80% بندے آج تک جن کے کاروبار ختم ہوئے ہیں، جن کے سکون ختم ہو گئے ہیں، جن کے پاس کچھ نہیں رہا، دیکھو بینک کے ساتھ کسی نہ کسی طرح کا تعلق جنہوں نے رکھا اڑ گئے ہیں. حلال کماؤ، بے شک تھوڑا ہو کوڑا نہ ہو، اس میں برکت ہوگی، اللہ تمہیں نوازے گا. لیکن یہ سود کی لعنت ایسی لعنت ہے کہ اس کا اثر تو نسلوں تک جاتا ہے. تم نے جو کھلا دیا اس کا اثر تو بچوں میں جائے گا. آج نظام ایسا ہے، اس سے پاک ہو جاؤ، اس سے بچ جاؤ. اور سب سے بہترین بینک غربا مساکین ہے، اور ایسا اکاؤنٹ ہے اللہ اکبر کہ آپ کو اتنا کچھ ملے گا. دوسرا جملہ میرے ایسا فرمایا کرتے تھے، فرمایا اسی ضمن میں علم لدن کے بادشاہ تھے، فرماتے تھے جو پتر کھا لیا ہے وہ بدبو ہے، جے کسی نے دیتا وہ خوشبو ہے. جو کھا لیا ہے وہ کیا ہے، بو ہے، اور جو کسی کو دے دیے وہ خوشبو ہے. سری سقطی جنید بغدادی کے ماموں بھی ہیں، مرشد بھی ہے. درویش آیا، غریب تھا مسکین، اس نے بڑی مشکل سے کوئی کر کے تو مچھلی پکا کے لایا کہ حضرت صاحب کے لیے لائیں گے. لائی، آپ نے دعا فرمائی، آپ نے فرمایا جاؤ تقسیم کر دو. تقسیم کر دی. بڑا پریشان ہوا کہ حضرت کھا لیتے تو مجھے زیادہ، تو دلوں کے بھید جانتے ہیں، یہ تو دلوں کے جاسوس لوگ ہوتے ہیں. تو بلایا پریشان کیوں ہے؟ فرمایا اس لیے کہ میں نے کھایا نہیں. فرمایا میں کھاتا تو گند بنتا، تیرا میں نے عرش پہ پہنچایا ہے. سبحان اللہ.
تیرا تو میں نے عرشوں پہ پہنچا دیا ہے. اللہ اکبر. تو چونکہ تو نے فرمایا نیکی کی تو ہل جزاء الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی ہے. فرمایا تو نے نیکی کی، محبت کی، اور ہم نے ایسا کیا، اس طرح کیا کہ تمہیں یہ جزا دی ہے. اللہ اکبر جل شانہ. تو اس لیے اب کیا ہے کہ جتنا بھی انسان کا جو سلسلہ ہے، جو سسٹم ہے، اللہ اکبر جل شانہ، وہ 3 قسم کا مال ہے. ایک جو کھا لیا، ایک جو پہن لیا، ایک جو آگے بیچ دیا. فرمایا باقی، یہ سرکار کے الفاظ کا مفہوم ہے، باقی فرمایا وارثوں کا ہے، وہ اس کا کدھر ہے؟ فرشتے کہتے ہیں کیا لے کے آیا ہے، پیچھے والے کہتے ہیں کل بھی نہیں ہوتا، گنتے ہیں کیا چھوڑ کے گیا ہے. کل پہ ہی لڑائی شروع ہو جاتی ہے، 10واں بھی نہیں ہونے دیتے، کیا چھوڑ کے گیا ہے. تو آگے والے پوچھتے ہیں ہاں بھائی کیا لے کے آیا ہے. اللہ اکبر جل شانہ. تو اس اعتبار سے مقتدر سامعین حضرات، جس کو یہ سوچ میسر آئی کہ میں نے دنیا سے جانا ہے اور میں نے ادھر رہنا نہیں ہے، تو انشاءاللہ اس کی زندگی کے اندر حسن اور اس کی زندگی کے اندر بہار آ جاتی ہے. اللہ اکبر جل. نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا، حضور ارشاد فرماتے ہیں، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے اور مجھے اگلا پروگرام بھی پیش نظر ہے. آپ کے چہرے اور ماشاءاللہ آپ کی محبتیں اور آپ کا جو اخلاص ہے وہ تو نورانی ہے ماشاءاللہ. اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے. جس بندے کو یہ سوچ ہے نا، اب سرکار کی حدیث شریف کا مفہوم ہے، یہ باتیں ایسی ہیں. آج اصل میں ہمیں وہ دوائی دی گئی جو میٹھی دوائی تھی، میٹھی گولیاں دی گئیں. اس دوائی پر ہمارا دل نہیں لگتا، ہم منہ بناتے ہیں یار کڑے والے جان چھوٹنی ہے. اللہ اکبر. کوشش تو ہم کرتے ہیں کہ کوئی ایسی چاندی کے ورقوں میں لپیٹ کے دیں تاکہ آپ کو کڑواہٹ کم سے کم ہو، لیکن بہرحال کوڑی تو پھر کوڑی ہوتی ہے. اللہ اکبر. میں اکثر کہتا ہوں کہ آج مریضوں کو مرضی کے مطابق دوائی نہ دو، آج مریضوں کو مرضی کے مطابق دوائی دینے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. مرض کے مطابق دوائی دو، مرضی کے مطابق نہیں. مریض تو چاہتے ہیں میٹھی گولیاں ملیں، مریض تو چاہتے ہیں کہ ایسا ہو، لیکن مرض کہہ رہا ہے کہ اس کو فلاں نسخہ ہو، فلاں دوائی ہو، فلاں اس کو انجیکشن لگے. انجیکشن سے درد تو ہوگا، دوائی سے منہ تو بنائے گا، لیکن چند ہفتوں کے اندر جب معدہ ٹھیک ہو گیا پھر دعائیں دو گے. پذیرائی ہونے کی نہ ہونے کی وجہ سے، اصل میں پذیرائی نہیں ہے نا، ان باتوں کو پذیرائی نہیں، ان پہ جوش نہیں آتا، ان پہ نعرہ نہیں لگتا، ان پہ بات سبحان اللہ نہیں کہتی، پذیرائی نہیں ہوتی. تو جو پذیرائی جب نہیں ہوتی تو دوائی دینے والے بھی کہتے ہیں یار جو وہ چاہتے ہیں وہی دوائی دو، کوئی جیے یا مرے 5.5 ترے. مرض کے مطابق دوائی ضروری ہے. اور سلامت اللہ گجر صاحب کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ اکبر جل شانہ. سلیم عارف صاحب، یہ ان کے سارے ساتھی جتنے، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے کہ آج دوائی مرض کے مطابق دینے کا انہوں نے اہتمام فرمایا کہ مرض کیا ہے. سچی بات ہے کہ یہ اگر بندے کی سوچ ہے نا کہ میں نے جانا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام رستے میں جا رہے ہیں، ایک لوگ کٹھے ہیں، پریشان ہیں. اللہ اکبر. کیا ہوا ہے؟ عرض کی حضور یہ اونٹ ہے اور اس نے ہمیں تنگ کر دیا ہے، تو مہربانی کریں اس کے لیے دعا کریں، کوئی دم کریں، اس نے تو ہمارا جینا حرام کر دیا ہے. آپ آگے گئے، اللہ حضور یہ تو اونٹ ہے، مارتا ہے. اللہ اکبر. اور فرمایا چھوڑو، اپنے ہاتھوں کی طرح نہ سمجھو، نبوت کی طاقت ہے ہمارے اندر، میں نبی ہوں. آپ نے ایسے اونٹ کو ہاتھ رکھا، ایسے ہاتھ رکھ کے تو نیچے کیے، کان میں کچھ کہا، اونٹ نے پھر سر نہیں اٹھایا نا. اونٹ نے 2-3 ہفتے گزر گئے، اونٹ سک کے لکڑی ہو گیا، نہ کھا رہا ہے نہ پی رہا ہے. اور یہ واحد جانور ہے جو سب سے زیادہ جس کے اندر گنجائش ہے، بھوکا رہ سکتا ہے، پیاسا رہ سکتا ہے. اس کی دلیل قرآن شریف میں اللہ نے اسی لیے دی ہے، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. کیا تم دیکھتے نہیں کہ ہم نے اونٹ کو کیسے بنایا ہے؟ کچھ دنوں کے بعد واپس آئے تو اونٹ سک کے
سوکھ گیا تھا. تو لوگوں نے عرض کی حضور انہوں کیڑا دم کیتا ہے, ان کو کیا کہا ہے؟ فرمایا کوئی دم نہیں کیا, اسے ایک بات کہی ہے, اللہ اکبر. اخلاص ہو تو جانوروں پہ بھی باتیں اثر کرتی ہیں. کہا کیا کہا ہے؟ کہا میں نے اسے ایک بات کہی ہے. اور تقریباً 1 گھنٹے کے قریب گفتگو ہو گئی ہے. شروع ہوئے اللہ اکبر. اگر سمجھ نہ بھی آئے تو یہ جملہ سمجھ آ جائے تو زندگی بدلنے کے لیے کافی ہے. بس بندہ صحیح ہو جاتا ہے. یہ سوچ لیکن قدم قدم پہ رہے, دکان پہ بھی رہے, مکان پہ رہے, فیکٹری میں بھی رہے, ہر جگہ یہ سوچ رہے. اللہ اکبر. کیا اونٹ کو آپ نے کیا کہا؟ فرمایا میں نے اسے دم نہیں کیا. حضور کیا کہا ہے؟ فرمایا میں نے اسے ایک ہی کان میں کہا ہے, تو مرنا نہیں. اونٹ سوکھ کے لکڑی ہو جائے, وزن کتنا ہے. اور حقیقت ہے, حقیقت ایسی ہے. اللہ کا اس بندے نے انکار کیا, نبیوں کا انکار کیا, ہر چیز کا انکار کیا. انسان ایک چیز کا انکار نہیں کر سکا, وہ موت. کوئی دنیا میں ایسا مذہب نہیں جو موت کا انکار کرے. سب متفق ہیں کہ مرنا ہے, جانا ہے. جب یہ سوچ ہو, اللہ اکبر. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ تیرے اندر سوچ ہونی چاہیے کہ تو نے جانا ہے, تو اسے پوچھا جانا ہے. 2 پیسے کسی کے دبائے ہیں, حدیث شریف کا مفہوم ہے, 2 پیسے اگر کسی کے دبائے ہیں, 700 بعد جماعت نمازیں, اللہ فرمائے گا اسے دے. اللہ اپنے حق تو معاف کرے گا, لیکن بندوں کے حقوق بڑے بڑے سخت معاملہ ہے. حقوق العباد کا معاملہ بڑا سخت ہے. 2 پیسے اگر کسی کے دبائے ہیں, اب پیسے تو دے نہیں سکے گا. یا اللہ میرے تو پاس تو پیسے نہیں, اب کہاں سے دوں؟ فرمایا دنیا سے دے کے آتا, معاف کرا کے آتا ہے. یا اللہ اب کیا حکم ہے؟ فرمایا اپنی نمازیں دے 2 پیسوں کے بدلے. جی یہاں تو کروڑوں ہضم ہو گئے ہیں. تکڑا بندہ ہے, قرض لیا ہے, چلو چل جا, آج تو تیرے اندر طاقت ہے نا, تو نے طاقت والے کے سامنے بھی جانا ہے, تو نے تو اس کے پاس بھی حاضر ہونا ہے نا. فرمایا 2 پیسے کے بدلے 700 باجماعت نمازیں, اسے دو. ہے ہی کوئی نہیں. فرشتے کہیں گے یا اللہ اس کے پاس تو کوئی نہیں. فرمایا اس کے گناہ اسے دو. اس کے جو گناہ ہے نا, جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, اس کے جتنے گناہ ہیں اس پہ رکھو. اللہ او ہوئی خالق, او ہوئی مالک, مڑ کے اتھے ہی جانا ہی. اے رب نو راضی کر لے بندیا, جن نے پڑھنا تردہ جانا ہے اپنے گھر نو, سفر تیرا مک جانا ہی. نہ ہے تیری منزل تے, نہ ہے تیرا ٹھکانا ہی. کل کسی قبر تے لکھیا ہوئے گا فلانا بن فلانا, او ہوئی تیری منزل تے, او ہوئی تیرا ٹھکانا. کانوں بھی جنے کنڈے چلیا, پھر جے تو پچھتاویں گا. چنگا بیجی چنگا کٹی, چنگا پھل تو پاویں گا. بیلول دنا رو رہے ہیں قبرستان میں, بابا کیا ہوا ہے؟ کہا چوری ہو گئی ہے. کہا پولیس کو جا کے بتائیں. کہا میرے پاس ٹائم نہیں, گھر جائیں. نہیں جاؤں گا. قبرستان کیوں بیٹھے ہو؟ کہا اس لیے بیٹھا ہوں, ایک نہ ایک دن چور آئے گا تو ادھر ہی نا. چور نے جانا کہاں ہے؟ اوے دنیا دے کم چھڈ کے بندیا, 5 نمازاں پڑھیا کر, آخر بندیا مر جانا ہی یاد خدا دی. دنیا دے کم ہوندے رہندے سارے لوکی کر دے نے, پر جنہ دلاں وچ خوف خدا دا کدی قضا نہ کر دے. دنیا نال تو لڑدا رہنا ہے, نفس اپنے نال لڑدا نہیں. پتہ نہیں تینوں ڈر کادا ہے وچ مسجد دے وڑدا نہیں. فرض نماز بندے تے کیتی, معاف کسے نو کیتی نہیں. جے ہو جی حسین نے نیتی, اج تک کسے نے نیتی نہیں. سر دے کے انہاں دین بچایا, درود انہاں تے پڑھیا کر. آخر بندیا مر جانا ہی یاد خدا دی کریا. اللہ اکبر. ایک دروازہ اللہ نے کھولا ہے, اور وہ ہے توبہ کا دروازہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث شریف کا مفہوم عرض کر کے گفتگو کو سمیٹنا چاہتے ہیں. سرکار نے ایک خوبصورت مثال دی. اب دیکھو نا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نے فرمایا کہ ایک بندہ, بخاری شریف کی حدیث ہے جس کا مفہوم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. سرکار نے فرمایا کہ ایک بندہ سفر پہ ہو, ریگستان میں ہو, ایک اس کا اونٹ ہو, کھانے پینے کا سامان اونٹ پہ ہو, سستانے کے لیے درخت کے نیچے سو جائے تو اس کا اونٹ گم جائے. ڈھونڈے گا کدھر گیا ہے, نہیں ملے گا.
موت کے انتظار میں بیٹھا ہے، اسی درخت کے نیچے جب بیٹھا ہے پریشان ہے کہ اب فرشتہ کس وقت آئے گا، بھوک ہے، پیاس ہے، بلک رہا ہے، اسی پریشانی میں سو جاتا ہے. پریشان کتنا ہوگا اندازہ نہیں. اب سو جاتا ہے. اب جب سوتا ہے نا تو اچانک آنکھ کھلتی ہے تو اونٹ کو سامنے پاتا ہے. سرکار نے فرمایا وہ بندہ خوش ہو کے کہتا ہے او میرے بندے میں تیرا رب. کہنا کیا تھا؟ او میرے رب میں تیرا بندہ. یہ کہنا تھا. خوش اتنا ہے کہ اپنے آپ کو رب کہہ دیا، رب کو بندہ کہہ دیا. میں اتنا خوش ہے. صحابہ یہ کتنا عرض کی حضور، اس کی خوشی کی تو انتہا ہی نہیں. اس کی زندگی دوبارہ آ گئی ہے. اونٹ نہیں ملا، زندگی اسے ملی ہے. فرمایا صحابہ اللہ کی عزت کی قسم، جب بندہ توبہ کے دروازے پہ آتا ہے، توبہ کرتا ہے، چاہے جوان ہو چاہے بوڑھا ہو، رب اس اونٹ والے سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے. اپنے بندے پہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ آ گیا ہے، میرے بندے نے رجوع کر لیا ہے. میرا بندہ اب کہہ رہا ہے یا اللہ معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا. جو رستہ میں نے بتایا، میرے نبی نے بتایا ہے، اس رستے پہ آ گیا ہے. زندگی کا کوئی پتہ نہیں، کتنی بہاریں ہیں کوئی پتہ نہیں. حدیث شریف میں آتا ہے نا، سرکار ایسے دسترخوان لگا کے بیٹھے ہیں تو ذکر ہو گیا موت کا. تو یہ پوچھا گیا کہ کیا امید رکھتے ہو؟ تو ایک نے کہا کہ پتہ نہیں شام پڑھنی ہے یا نہیں. کہا اتنی لمبی بات. ایک نے کہا پتہ نہیں عصر پڑھنی ہے، کسی نے کہا زور پڑھنی ہے، کسی نے کہا اللہ اکبر جل شان پتہ نہیں اگلی نشست آنی ہے یا نہیں. جناب صدیق اکبر بولے سچے تھے. عرض کی حضور میں تو یہی سمجھا ہوں، پتہ نہیں یہ سانس آنا ہے یا نہیں آنا. فرمایا صدقت یا صدیق، میں صدیق تو سچا ہے، یہی بات سچی ہے، پتہ نہیں سانس آنا ہے یا نہیں. اچھا یہ کوئی باتوں والی نہیں. آپ سیالکوٹ میں رہ رہے ہیں، کتنے آپ سارے ہیں، آپ دیکھتے نہیں او یار وہ تو میں نے عشاء ٹائم ملیا ہے، وہ بندہ تو عشاء ٹائم ملا ہے، اس سے کیا ہو گیا ہے؟ وہ بندہ تو یار کل چنگا پلا سی. ہماری آنکھوں کے سامنے سارا کچھ ہو رہا ہے. لیکن اگر وہ بلی کو دیکھ کر کبوتر آنکھیں بند کر لے تو یہ تو نہیں بلی حملہ نہیں کرے گی. موت کا شکنجہ تو سر پہ ہے. یہ کتنا ڈرامہ ہوا ہے، نائٹ نیو ایئر نائٹ. کفر نے کیا کچھ ظلم کیا ہے اور ہم بھی اس بہتی گنگا میں بہ رہے ہیں. اللہ اکبر جل شانہ. اچھا کیا ہے؟ یہ کہہ رہا کہ میں بڑھ رہا ہوں، حالانکہ ایک دن کم ہو رہا ہے. یہ چھوٹا ہو رہا ہے، یہ کہتا ہے میں بڑا ہو رہا ہوں. چھوٹا ہو رہا ہے کہ بڑا؟ بولو. برف کہ جی نہیں میرا وجود تو ٹھیک ہے، مجھے تو کچھ نہیں ہوتا. تو دیکھنے والا کہے شام تک دیکھیں گے. برف کی طرح پگھل رہا ہے. یہ انسان کی زندگی ہے. الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے. کم ہو رہے. اللہ اکبر. میں اپنے اندر احساسات اور جذبات یہ رکھتا ہوں، آپ سے مجھے بڑی محبت ہے اور میں نے درد دل آپ کے سامنے عرض کیا یار سارے ارادہ کر لو اللہ کے دروازے پہ جھکنے کا. نماز قضا ہوئی ہے تو قضا کا ارادہ کرو. اگر کسی کے ساتھ ظلم زیادتی ہے آج ہی معافی مانگو. پتہ نہیں صبح ہونی ہے یا نہیں ہونی، پتہ نہیں اٹھنا ہے یا نہیں اٹھنا. اللہ اکبر جل شانہ. اور یہ سوچ رکھو کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، اور جس کی یہ سوچ ہو گئی اس کا بیڑا پار. حضرت عمر فاروق رضی اللہ، حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں ساتھ تھا تو حضرت عمر فاروق رستے سے گزر رہے تھے، جنگل میں گزر رہے تھے، تو ایک چرواہا دیکھا کہ بڑی بکریاں چرا رہا ہے. آپ نے اسے آزمانے کے لیے کہا، امیر المومنین تھے، آزمانے کے لیے کہا ادھر آ گئی یار ہمیں ضرورت ہے کہ بکری دے دے. تو کہنے لگا حضرت میں مالک نہیں ہوں، میں تو نوکر ہوں، مالک بیچ سکتا ہے میں نہیں بیچ سکتا. وہ کہنے آپ نے آزمانے کے لیے فرمایا چھوڑو، مالک کو جا کے کہنا مجھے بیچ جاؤ، پیسے رکھ لو. مالک کو جانا کہ بیڑیا کھا گیا ہے. چیخ پڑا، آسمان کی طرف دیکھا اور اس نے ایک جملہ کہا فَأَيْنَ اللَّهُ. حالانکہ جانتا نہیں تھا کون ہے کیا ہے، لیکن یہ سنا کہ
مجھے پیسے دے دو اور کہنا بیڑیا کھا کے آئے تو چیخ کے کہنا فَأَيْنَ اللَّهُ، پھر اللہ کہاں ہے؟ حضرت عمر کی چیخ نکل گئی، چیخ نکل گئی آپ کی. آپ نے اسے ساتھ لیا، پتہ پوچھا، جس کا غلام تھا اس کا آزاد کرایا، اور ایک جملہ حضرت عمر کا فرمایا اس جملے نے تجھے دنیا کی غلامی سے آزادی دی ہے اور مجھے امید ہے یہی جملہ تجھے جہنم کی آگ سے بھی آزاد کرے گا. سوچ کیا تھی؟ اللہ کہاں ہے؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. کیمرے کی آنکھ سے بندہ اتنا بندہ کیمرے کی آنکھ سے محتاط ہوتا ہے، اور جس پہ یہ نظر لگ جائے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے وہ پھر وائلیشن نہیں کرتا. اور جس کی یہ اپنی سوچ بنا لو یار، اپنی یہ سوچ بناؤ. اور تصوف کا بنیادی طور پر مطلوب یہی ہے کہ بندے کے گرد یہ گھیرا آ جائے اور بندہ یہ سوچ اس کی غالب آ جائے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے. اور یہ خیال جتنا آپ کا قوی ہوگا اتنا دنیا میں بھی کامیابی ہے، آخرت میں بھی کامیابی ہے. بار دیگر سلامت اللہ صاحب کو اللہ سلامت رکھے، اور اللہ تبارک و تعالی جل مجد الکریم ان کے والد محترم کا سایہ ان پہ دراز فرمائے. باتیں آج وہ جوش والی نہیں تھیں اور نہ ہی ایسی تھیں کہ لگنے والی تھیں. اللہ اکبر جل شانہ. آج ہمیں رونا ہے اور آج مسئلہ بھی یہی بن گیا ہے، لگانے والا ہی پروگرام ہے کہ لگ جائے. اللہ اکبر. کوشش کرو کہ دل پہ بات لگ جائے. ہاں جی، تقریر نہ لگے. اللہ اکبر. دل پہ بات لگ جائے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. حضور کی محبتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خیرات عطا فرمائے. میں ہاتھ تو نہیں کھڑے کراؤں گا، نہ میرا مزاج ہے، لیکن میں ضرور عرض کروں گا کہ ارادہ ہو جائے کہ نماز قضا نہیں ہوگی. اگر ماں باپ ناراض ہیں نا، سب سے جلدی راضی ہونے والی دو ذاتیں ہیں، رسول اللہ وہ ذوات، اور دنیا میں سب سے جلدی راضی جو ہوتی ہیں وہ ماں باپ ہیں. آج ہی جا کے اپنے ماں باپ کے نا پاؤں دباؤ، گھٹنے دباؤ، راضی کرو. جس پہ ماں باپ راضی ہو گئے سمجھو عرش کا رب راضی ہو. اور میں وظیفہ آپ کو دیتا ہوں، اکثر میں یہ بات عرض کرتا ہوں، پڑھنے والا نہیں، یہ کرنے والا وظیفہ ہے. جتنی آپ کو کامیابی چاہیے، میرا نوجوان بھی بیٹھا ہے، یا آپ کے والدین حیات ہیں، آپ خوش قسمت ترین انسان ہیں، خوش قسمت ترین آپ انسان ہیں کہ آپ کے ماں باپ اگر حیات ہیں. اللہ اکبر. آپ کی ہر کامیابی آپ کا قدم چومے گی. رات کو تھوڑی دیر 10 15 20 منٹ اپنے ماں باپ کو دبایا کرو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. پنجابی کہتے ہیں مٹھیاں پریا کرو، آپ کو سب کچھ مل جائے گا. اگر نہ ملا تو ہم بھی ادھر ہی ہیں، دعویٰ تو نہیں ہے نا، یہ تو رسول اللہ کے فرمان پر امید ہے نا. سبحان اللہ. سچے رستے پہ چلنے سے بندہ کامیاب ہوتا ہے. کامیابی تو اس کے قدم چومتی ہے. اپنے ماں باپ کو روزانہ دبایا کرو تھوڑا نا. اللہ اکبر جل شان. اور ایک اور نصیحت بھی یاد رکھنا، والدین کو نا تھوڑا ٹائم دیا کرو. آج کل بھی ٹائم دیتے ہیں، استاد کے سامنے، شیخ کے سامنے، والدین کے سامنے. کبھی موبائل کھول کے نہ رکھو، ویسے بیٹھے رہو، موبائل نہ کھولو. سبحان اللہ. بہت اعلیٰ بات کر دیا، بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ. ماشاء اللہ. ہوتا کیا ہے، ہم بیٹھے ہوتے ہیں ماں کے پاس لیکن فیس بک دیکھ رہے ہوتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ بیوی لڑائی کر رہی ہوتی ہے، ابھی تو باہر بھی لڑائیاں گھروں میں ہوتی ہیں. ایسے ہی ہے نا. اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھے ہیں، استاذ کے، کوئی بھی بڑا بندہ ہے، آپ موبائل کتنا بھی ضروری ہے. میں نے اکثر دیکھا ہے کہ جو ادب والے لوگ ہیں وہ کال بھی اٹینڈ نہیں کرتے بزرگوں کے سامنے. آپ موبائل استعمال نہ کریں. اپنے والدین کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اب بیٹھے خیریت ان کی دریافت کریں، ان کے چہرے کی زیارت کریں، مقبول حج کا ثواب ہے. اگر حیات نہیں ہے تو پھر بھی اسلام نے دروازہ کھولا ہے، فرمایا قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھ،
ان کے وسیلے سے دعا کر، جو بھی تیرے دل میں ہے اللہ ان کے صدقے پورے کر دے۔ آج تو لڑائیوں نے ہمیں مار دیا ہے، یہ جنگڑ پڑ گئے ہیں جی، قبول ہوتی ہے، یہ جانا نہیں چاہیے، بھئی نہیں جانا چاہیے، سرکار نے کیوں فرمایا ہر جمعے کو جاؤ؟ سورہ یاسین پڑھو، شاہ صاحب سے پوچھو نا، علماء سے پوچھو، اگر جانا منع تھا تو کس لیے کہا؟ اللہ اکبر۔ والدین کی قبر پر جانا، اللہ اکبر جل شانہ، یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ آپ جائیں، دعا مانگیں، اللہ گجر صاحب کی والدہ صاحبہ کی بخشش فرمائے، مغفرت فرمائے، اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ مجھے گمان ہے آپ پر، جتنے لوگ کھڑے ہیں ماشاءاللہ، مجھے حسن ظن ہے آپ پر کہ آپ کی مغرب قضا نہیں ہوگی، سب نے مغرب پڑھی ہوگی۔ لیکن اگر کسی نے نہیں پڑھی تو مجھ سے نہ پوچھے، علامہ غلام مصطفیٰ ویسی صاحب سے نہ پوچھے، پروفیسر صاحب سے نہ پوچھے، ماسٹر صاحب سے نہ پوچھے، یہ سارے ساتھی بیٹھے ان سے نہ پوچھے، اپنے ضمیر سے پوچھے کہ یہ محفل اتنی ضروری تھی یا مغرب ضروری تھی؟ ضمیر اس کا بتائے گا نا، فتویٰ تو ضمیر دے گا اس کا۔ اچھا اب بھی اللہ اکبر عشاء نہیں پڑھی تو ہو سکتا ہے کسی کے لیے توفیق کا دروازہ بند ہو جائے، اسے شیطان وسوسہ دے، تیرے تو کپڑے نہیں ٹھیک، اور کپڑے ٹھیک ہوتے ہیں، نیت ٹھیک کرو۔ میرے کاؤنٹر کا یہ بہانے ہوتے ہیں، یار میں کاؤنٹر سے اٹھ نہیں سکتا، اچھا میں اگلے جمعے کو شروع کروں گا، کبھی کسی کا نہ کل آیا نہ اگلا جمعہ آیا ہے، آج اور ابھی۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کو عشاء کا سجدہ نصیب نہ ہو، محفل میں تو بیٹھا ہے۔ وہ کسی بزرگ سے پوچھا گیا کہ حضور لوگ مسجد میں جاتے نہیں، فرمایا چپ کر، جاتے نہیں، وہ بلاتے ہی نہیں۔ شاید سمجھ نہیں آئی۔ آج گجر صاحب نے ہم بلایا تو ہم آئے ہیں، جب تک نہیں بلایا تھا وہ فرمایا وہ بلائے تو بندے جاتے ہیں۔ تو یہ نہ کہو کہ بندہ مسجد میں نہیں جاتا، یہ کہو اللہ اس پہ رحم کرے، اللہ بلاتے ہی نہیں، اللہ اسے بلائے۔ اللہ ہمیں نمازوں والی زندگی دے، قرآن والی زندگی عطا فرمائے، مسجد والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو، حضور کی محبتوں سے اللہ ہم سب کو خیرات نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجد الکریم جتنے علماء تشریف فرمائے، حافظ صاحب ماشاءاللہ تشریف فرما ہوئے ہیں، شاہ صاحب تشریف فرما ہوئے ہیں، دیگر علماء ماشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالی ان کی سرپرستی کو قبول فرمائے اور مرحومہ کی بخشش و مغفرت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی پہ فضل فرمائے۔ اس نعرے کے ساتھ دعا کی طرف بڑھتے ہیں، تاجدار ختم نبوت۔ یہ ہاتھ قیامت کے دن بولیں گے تو صحیح نا کہ حضور کی عزت پہ پہرا دیا تھا۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك حبك وحب حبيبك وحب من يحبك وحب عمل يقربون إليك يا ذا الجلال والإكرام. اللہ اپنے محبوبوں کا صدقہ اس مجلس کو قبول فرما، ہمیں کامیاب فرما، کامیابی کا رستہ ہمیشہ کے لیے نصیب فرما، صراط مستقیم ہی نصیب فرما۔ اللہ ہر برے اور برائی سے محفوظ فرما، ہر شر اور شریر سے محفوظ فرما، ہر گندگی سے محفوظ فرما۔ اللہ علم و حلم کی دولت عطا فرما، اللہ اپنی محبت و معرفت کے رستے نصیب فرما اور وہ جلوے عطا فرما۔ اللہ اپنے محبوبوں کا صدقہ جو کلام شریف پڑھا، ذکر و اذکار کیا، اس کا ثواب جملہ نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، اولیاء، علماء، عرفاء، صلحاء، شہداء، بالخصوص سرکار کے دربار میں، حضور کی جمی نسبتوں کی بارگاہ میں، تمام بزرگان دین کے جتنے سلاسل ہیں، تمام بزرگوں کی بارگاہ میں درجہ بدرجہ پیش کرتے قبول و منظور فرما۔ حاضرین کے جتنے متعلقین پردہ فرما گئے، بالخصوص جناب قبلہ ماسٹر رشید احمد گجر صاحب کی اہلیہ محترمہ اور جناب حاجی سلامت اللہ گجر صاحب کی والدہ محترمہ، مرحومہ کی روح کو اس کا ثواب پیش کرتے قبول و منظور فرما۔ اللہ ان کی
بخشش فرما، ان کے درجات بلند فرما، ان کے احوال پہ رحم و کرم فرما، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تصدق اور توسل سے الہ العالمین ان کے جملہ امور پہ نگاہ کرم فرما، اللہ ان کے مال جان عزت اولاد کاروبار میں برکات عطا فرما، ان سب کو دنیا و آخرت کی برکتیں نصیب فرما، جتنے علماء اور جتنے حاضرین تشریف فرما ہوئے ہیں اللہ تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں، بولنے کے اندر بیٹھنے کے اندر سوچنے کے اندر آنے کے اندر کوئی کمی ہوئی ہے تو اللہ معافی عطا فرما دے، درگزر فرما دے، اللہ ہمیں سچا سچا نمازی بنا دے، قرآن پڑھنے والا بنا دے، والدین کا باادب بنا، والدین کی فرمانبرداری نصیب فرما، اللہ اپنے محبوبوں کا صدقہ اس وطن کو مزید بہاریں عطا فرما، شر سے محفوظ فرما، خیر کے دروازے ہمارے لیے کشادہ فرما، اللہ وطن عزیز کی ہمیشہ حفاظت فرما، جتنے احباب بھی یہاں حاضر ہوئے ہیں سب کے مال جان عزت اولاد کاروبار میں برکات عطا فرما، سب کو دنیا و آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما، بارے دیگر التجا کرتے مرحومہ کی بخشش فرما، میزبان محفل اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرما، اللہ ان سب کو اپنے حفظ و امان میں خاص جگہ عطا فرما، اللہ اپنی اور اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت ہمارا مقدر فرما دے، بارے دیگر اللہ عرض ہے ہمیں حرمین شریفین کی بار بار باادب حاضری نصیب فرما، بلوں وبوں سے سب کو محفوظ فرما، جو دل میں نیک جائز خواہش ہے وہ دل میں رکھیں، سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك، وصلى الله على حبيبه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب۔ صفحہ درست فرما لیں۔